السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جعلی مقام ابراہیم ہے، یعنی یہاں پر اس میں سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش پا ہیں، ان کا عکس ہے۔ بالکل دیکھیے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ہیں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے قدمین مبارک کے نقشے ہیں، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جعلی کے اندر ایک اور جعلی ہے، اس جعلی کے اندر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے قدمین مبارکین کے نقشے ہیں۔ یہ سامنے بیت اللہ کا دروازہ ہے، اسی کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہاں پر کی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ایک کلاک ٹاور ہے۔ ابھی یہ دھوپ کی شدت کی وجہ سے الحمدللہ تھوڑی سی پبلک اور رش کم ہے الحمدللہ، اور خصوصاً ہمارے معلمات اور باجیوں کے لیے بھی، اور ہمارے اساتذہ کے لیے، مدرسے کے تمام طالبات کے لیے، تمام طالبات کے متعلقین کے لیے، ان کے بھائیوں کے لیے، اس کے لیے جو دعاؤں کہنے کے لیے کہا گیا تھا، سب کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ سب کی مرادیں تمنا پوری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی بلائیں گے انشاءاللہ ضرور۔ سنہرے جو مینار ہیں چھوٹے سے دونوں، اس کے بعد ایک یو ٹائپ میں سنگ مرمر کا دیوار ہے، اسی دیوار کو حتیم کہتے ہیں۔ دراصل یہ دیوار کا جو حصہ ہے وہ کسی وقت بیت اللہ کی تعمیر کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ حجاج بن یوسف کے حملے کے بعد یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے ہی اس کو کعبے کی تعمیر کے باہر رکھا گیا ہے۔ اس کے اندر اگر کسی کو نماز پڑھنے کا موقع ملا تو وہ گویا ایسا جیسا کہ اس نے حرم کے اندر، یعنی کہ بیت اللہ شریف کے اندر نماز اس نے ادا کی۔ حتیم، السلام علیکم۔ یہ سنہرے جو چھوٹے سے مینار دکھ رہے ہیں خانہ کعبہ کے بازو میں ہیں، یہ باب کعبہ، کعبے کا دروازہ ہے، اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ پھر یہیں پر اس کے بازو میں تھوڑا آگے یہ دیوار جو دکھ رہی ہے چھوٹی سی نیچے، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ یہی دیوار خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعمیری کام میں کچھ رقم کے کم پڑنے کی وجہ سے، اس وقت اسباب اور وسائل نہیں تھے، تو خانہ کعبہ کی تعمیر میں اس حصے کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ یہی حصہ حتیم کا حصہ کہلاتا ہے۔ اس حصے میں ابھی عشاء کے بعد 10 سے لے کر 1 بجے تک مرد حضرات کو موقع دیا جا رہا ہے، اور فجر کے بعد 7-8 بجے تک خواتین کو موقع دیا جا رہا ہے۔ یہاں پر اس کے اندر نماز پڑھنا گویا کہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا ہے، اس کے اندر نماز پڑھنا خانہ کعبہ ہے۔ الحمدللہ پچھلے 2 سفروں میں یہ سعادت نصیب ہوئی تھی۔ اس سفر میں ہمارے بھائی اور بہنوں کے ساتھ بھی کوشش کرنا ہے، انشاءاللہ وہ بھی اللہ تعالیٰ موقع نصیب فرمائیں گے۔ یہ حتیم حرم ہے۔ السلام علیکم۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن محمد رسول الله۔ حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ورسولہ. الحمدللہ ابھی حرم مکی میں اذان مغرب ہو چکی ہے. آج 15 اگست 2026 بروز ہفتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکہ المکرمہ کلاک ٹاور بیت اللہ شریف مسجد حرام کے حسین مناظر. ابھی آج 15 اگست 2026 نماز مغرب سے چند لمحات پہلے کے حسین مناظر ہیں جو دیکھے جا سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جو ہے ہم لوگ مقدس مقامات کی زیارت کے لیے نکلے ہوئے ہیں. دعا پڑھ لیجیے. سبحان الذی سبحان الذی سخر لنا سخر لنا هذا هذا وما كنا وما كنا له المقرنين له مقرنين وإنا إلى وإنا إلى ربنا ربنا لمنقلبون. لمنقلبون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. وہ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کے اللهم اهدنا لنا سطرنا ضواتي لنا بعد المتصل. اچھا بہترین مسکراہٹ تھی آپ کی ماشاء. ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا اور کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج مکہ جیسے مقدس شہر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم مال کی بل بوتے پر ہم یہاں پہ آئے ہیں. مال ایک عارضی چیز ہے اور یہ مقام بڑا مقدس مقام ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بندے کو مکہ اور مدینہ آنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں
کہ 70,000 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے پر اپنی رحمت کی نگاہ ڈالتے ہیں اس کو اس شہر میں آنے کی توفیق ہوتی ہے. نہ یہ آپ کا کمال ہے نہ کسی کا کمال ہے، بس یہ اللہ کا فضل ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنے کی توفیق نصیب فرمائی. جب اللہ نے ہمیں بلایا ہے، اب ہم پر کرم فرمایا ہے، تو اس کا حق یہ ہے کہ ہم جو ہے اس شہر کے اندر جیسے رہنے کا حکم ہے ویسے ہم رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہوگی. اگر ہم اپنی منچاہی زندگی اور اپنی دل چاہی زندگی ہم گزاریں گے تو میرے عزیز دوستوں کامیاب ہم نہیں ہو سکتے. اس مقدس شہر میں جہاں سے دین پھیلا، اسلام پھیلا، میرے اور آپ کے آقا سرور کونین محمد عربی صلی